حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آپ نے بعض مغازی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور غزوہ خیبر کے دن میں نے آپ سے یہ سنا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سو ہم سب اس سعادت کے حصول کے انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ اس وقت وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا اور انہیں جھنڈا عطا کیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ فرما دیں، آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ عنہم کو بلایا اور کہا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ فرماتے ہوئے سنا، مبارک ہو اسے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے، اور ہلاکت ہو اس کے لیے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اور تجھے جھٹلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت میں بیان فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے علی، تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ تیرا محبوب میرا محبوب ہے، اور میرا محبوب اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی۔ لوگ کہنے لگے، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے سرگوشی کی۔